بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد، حضرات سادات اعظام، علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات عرس مقدس کی اس بابرکت سالانہ محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور دونوں مبارک صاحب عرس ہستیاں حضور سید السادات حضرت قبلہ پیر سید الشیخ احمد ولی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے خلیفہ حضور سید السادات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید کرم الہی شاہ صاحب چشتی سیالوی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات عالیہ اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کریم ہستیوں کے فیوز و برکات اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ مسلمانوں میں یہ تہذیب محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات کے حوالے سے لے کر آج تک اولیاء اللہ الکاملین کے حوالے سے آ رہی ہے کہ اللہ پاک کے مقرب اور محبوب بندوں کے مزارات پر حاضری کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت، بہت بڑا شرف، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور حصول فیض و برکت کا ذریعہ جانتے ہیں۔ سن 17 ہجری میں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس خلافت میں بہت بڑا قحط جو تھا جزیرہ نماء عرب کے اندر آیا، اور سن 18 ہجری تک یہ جاری رہا۔ کثرت کے ساتھ نماز استسقاء ادا کی گئی، صدقہ اور خیرات کیے گئے، دیگر بھی جتنی نیکیاں ہیں اور کثرت کے ساتھ دعائیں کی گئی، لیکن اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا ہے کہ قحط جو تھا وہ دراز ہوتا چلا گیا، بارش نہیں برس رہی ہے۔ وہاں دو کام کیے گئے اور اللہ کریم جل شانہ کی کرم نوازی ہو گئی۔ ایک کام تو بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 137 کتاب الصلاۃ ابواب الاستسقاء میں صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے کہ کان الناس اذا قحطوا علی عہد عمرہ، کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں جب لوگوں پر شدید قحط آ گیا تھا تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے دروازے اقدس پر حاضر ہوئے اور عرض کی حضور انت ام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وَهَذِهِ أُمَّةُ رسول اللہ علیہ السلام۔ حضور آپ محبوب کریم علیہ السلام کے کریم اور مہربان چچا جان ہیں، اور یہ محبوب کریم علیہ السلام کی امت ہے۔ قحط سالی اتنی دراز ہو گئی ہے، بارش نہیں برس رہی، جس کی وجہ سے انسان، چرند پرند، تمام حیوانات ہلاکت اور تباہی کا شکار ہیں۔ حضور آپ کرم فرمائیں، آپ میدان میں تشریف لے کر آئیں، اور میں عمر اہل مدینہ کو جمع کرتا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ جب آپ جلوہ گر ہوں گے اور آپ کی ذات بابرکات کا وسیلہ پیش کر کے ہم اللہ پاک سے بارش کی دعا کریں گے تو کریم ضرور کرم فرمائے گا۔ چنانچہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 137 پر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 540 کتاب المناقب میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عباس محبوب کریم علیہ السلام کے کریم چچا جلوہ گر ہوئے، اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی
اللہم انا کنا نتوسل بنبی کا، اے اللہ پاک آج تک ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی بارشیں نہیں برستی تھی، ہم پر قحط جیسی مصیبت آ جاتی تھی، تو ہم تیرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کے نام مقدس کا وسیلہ پیش کر کے تو اسے بارش کی دعا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا۔ اور آج نتوسل الیکا بأم نبی کا عباس ابن عبد المطلب، آج ہم تیرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے تو اسے بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ فسقنا، اللہ پاک ہمیں بارش عطا فرما۔ سیدنا انس فرماتے ہیں فسقو، دعا بعد میں مکمل ہوئی، اللہ پاک نے بارش پہلے عطا فرما دی۔ ایک تو اس سے یہ واضح ہوا کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، جن کو فاروق اعظم کا لقب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے عطا فرمایا ہے۔ فاروق کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہستی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے حق کے درمیان باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک خاص نور اور خاص صلاحیت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وہ کریم ہستی ہیں کہ جن کے اوپر ابلیس شیطان کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ مضمون واضح کرتا ہے کہ جب اللہ پاک نے شیطان کو ارشاد فرمایا کہ فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے، فإنک رجیم، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رد کر دیا گیا ہے اور میری بارگاہ سے نکال دیا گیا ہے، تو شیطان نے اللہ پاک سے مہلت مانگی تھی۔ اللہ پاک نے شیطان کو مہلت عطا فرمائی، اور جب اسے مہلت مل گئی تو اس نے کہا کہ اللہ پاک تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، اب قیامت کے قائم ہونے تک تو میری پکڑ نہیں فرمائے گا، کیونکہ تو نے مجھ سے وعدہ فرما لیا اور مجھے مہلت عطا فرما دی ہے۔ اب جب مہلت مجھے مل گئی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تو اللہ پاک مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو جس آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، آج تو لوگ بڑی عجیب و غریب قسم کی کئی حضرات باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب ابلیس کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم ہوا تھا تو اس سے پہلے 9.25 لاکھ سال پہلے سے ابلیس موجود ہے۔ چونکہ کانا من الجن، قرآن پاک فرماتا ہے کہ اس کا تعلق جنوں کے قبیلے کے ساتھ ہے۔ جنوں کا جسم جو ہے وہ اللہ پاک نے آگ کی لپٹ اور آگ کے شعلے کے جوہر سے پیدا فرمایا ہے۔ ہم انسانوں کا جسم بشری ہے، ہمیں کہیں کھڑے ہونے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جنات کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ تو سمندر کا کوئی مقام ایسا نہیں، زمین کا کوئی مقام ایسا نہیں، الغرض پہلے آسمان تک یہ 500 سال کے ایک دورانیے کے اوپر مشتمل جو ہے، جتنا بھی یہ مقام ہے زمین سے لے کر آسمان تک، کوئی ایک 4 انگل کے جگہ برابر، 4 انگل کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا ہو۔ تو 9.25 لاکھ سال مسلسل اس کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر گزرے تھے، لیکن جب حکم ہوا کہ میرے پیارے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ تعظیمی کرو، تمام ملائکہ کرام علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی کیا الا ابلیس، لیکن شیطان نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میری بارگاہ سے نکل جا، کیونکہ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کا اصول یہ ہے کہ لاکھوں سالوں کی اطاعت اور لاکھوں سالوں کی عبادت قبول تب ہوتی ہے جب اللہ کے محبوبین اور مقربین کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوبین اور مقربین کی تعظیم نہیں ہے، کوئی عمل رب کریم کی بارگاہ میں مقام قبولیت پر نہیں پہنچتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے جب اس کو مہلت دے دی تو وہ کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ، اللہ پاک مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جس آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے میری ساری کی ساری عبادت، ریاضت، اطاعت ضائع ہو گئی اور میں ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا ہوں، تو مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں بھی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو
اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، حق کے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، مقام اخلاص پر فائز بندے ہوں گے، یا اللہ ان پر میرا کوئی اثر اور داؤ پیچ نہیں چلے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات واضح فرما دی، الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام پیارے کے پیارے بندے جو مقام اخلاص پر فائز ہو جاتے ہیں، پھر ابلیس اور شیطان کا کسی قسم کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات وہ عظمت والی ذات ہے جن کے متعلق محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے یہ فرمان جاری ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مقام اخلاص اور اس مقام ایمان کے اوپر ہیں۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب میں یہ حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما سلک عمر فجن، میرا پیارا عمر اگر کسی راستے پر آ رہا ہو اور سامنے ابلیس شیطان آ جائے تو شیطان کی جرت نہیں کہ حضرت عمر کا سامنا کر سکے، الا اتخذ الشیطان فجن غیر فج عمرہ، شیطان مجبور ہو جائے گا اپنا راستہ بدلنے کے اوپر، ابلیس میں یہ جرت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 212 کتاب المناقب پر حدیث صحیح اور مسند احمد میں اور دیگر کئی کتابوں میں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہم خاتم النبیین ہیں، ہمارے بعد کسی نئے نبی نے نہیں تشریف لانا ہے، لیکن اگر سلسلہ نبوت ہماری ذات بابرکات پر مکمل نہ ہوا ہوتا اور بالفرض اگر کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو میرے پیارے عمر کے اندر وہ تمام کی تمام عظمتیں موجود ہیں کہ اللہ پاک میرے پیارے عمر کو نبوت عطا فرماتا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب حضرت عمر جیسی پاکیزہ ہستیاں وہ نبی نہیں بن سکتی ہیں تو کوئی اور شخص کیا حق رکھتا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ اسی طرح آپ صحیح بخاری شریف کے اندر پہلی جلد کتاب المناقب میں صفحہ 530 پر یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب المغازی غزوہ تبوک کے باب میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیاری ذات بابرکات کو جب محبوب کریم علیہ السلام رجب المرجب کے مہینے سن 9 ہجری میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر فرما کر مدینہ طیبہ پر آپ دمشق کی جانب تبوک کی طرف سفر فرماتے ہیں، 3500 اپنے پیارے غلاموں کے ساتھ سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کناہ ہوتے ہیں کہ حضور آپ جہاد فی سبیل اللہ پر اس دور کی 2 سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور رومن امپائر کے خلاف تشریف لے جا رہے ہیں، اور حضور تترکنی فی النساء والصبیان والضعفاء والولدان، حضور مجھے آپ ضعفاء کمزور لوگوں کے اندر، بوڑھے اور بزرگ لوگوں کے اندر، خواتین اور بچوں کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ حضور کرم فرمائے مجھے بھی سفر جہاد میں اپنے ساتھ رکھے۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا اما ترضا یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، میرے پیارے علی پاک کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ آپ کی قدر و منزلت اور قرب میری بارگاہ میں وہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، الا لا نبی بعدی، الا یہ کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے پیارے علی پاک آپ نبی نہیں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے سچے نبی علیہ السلام ہیں، اور جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، آپ بھی میری بارگاہ میں وہی اخوت، وہی منزلت اور قدر کا مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ میری ذات بابرکات پر مکمل فرما دیا ہے۔ تو جب حضرت عمر جیسی ہستیاں نبی نہیں ہو سکتی، حضور مولا کائنات جیسی ہستیاں نبی نہیں ہو سکتی، تو پھر قادیانی کو کس طریقے سے یہ حق ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا اتنا نور اور صلاحیت عطا فرمائی، اور اس ہستی کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی امتحان کا سلسلہ دراز ہو جائے، آپ نمازیں بھی ادا کر رہے ہو، آپ صدقہ اور خیرات بھی کر رہے ہو، آپ استغفار اور دعائیں بھی مانگ رہے ہو، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہو کہ وہ امتحان دراز ہو رہا ہو، تو پھر جلدی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے
کہ پھر محبوب علیہ السلام کی نسبتوں اور اللہ پاک کے پیاروں میں سے کسی پیارے کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرو، رب کریم فوراً کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ یہ سن 18 ہجری کی بات ہے۔ سن 18 ہجری تک کتنے اکابر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک ہستیاں جلوہ گر ہیں۔ اہل بیت اطہار کی 3 قسمیں، اہل بیت سکنا وہ محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین ہے۔ دوسرا اہل بیت اطہار کی قسم شریعت مبارکہ میں اہل بیت ولادت، وہ محبوب کریم علیہ السلام کے 3 مبارک نورانی صاحبزادگان سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ طیب و طاہر، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی مبارک ہستیاں، محبوب کریم علیہ السلام کی 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور ان 4 مقدس نورانی صاحبزادیوں میں محبوب کریم علیہ السلام کی افضل ترین اور سب سے لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ حضور سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی نورانی ذات بابرکات، اور حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی قیامت تک آنے والی جتنی اولاد امجاد ہے، حسنی سادات کرام، حسینی سادات کرام، یہ سب محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیت ولادت ہیں۔ اور تیسری قسم شریعت مبارکہ میں اہل بیت نسب، محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے مومن چچا جان ہیں، ان تمام کے تمام مومن چچا جان اور ان کی قیامت تک جو آنے والی اولادیں ہیں، وہ ساری کی ساری محبوب کریم علیہ السلام کے بنو ہاشم، وہ محبوب علیہ السلام کے اہل بیت نسب ہے۔ تو اہل بیت سکنا یعنی اہل بیت سکونت، اہل بیت ولادت، اہل بیت نسب، میرے دوستو محبوب کریم علیہ السلام کے اکابر اہل بیت اطہار سن 18 ہجری میں مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ اگر اہل بیت سکونت میں سے دیکھیں گے تو حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی مفسرہ، محدثہ، فقیہ ہستی جو ہیں وہ جلوہ گر ہیں، ان کے علم میں یہ سارے کا سارا معاملہ ہے۔ اہل بیت نسب کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسی ہستیاں موجود ہیں۔ خود محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت ولادت کے اندر ہی شامل کیا گیا ہے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کو۔ محبوب کا فرمان ہے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وحامتی، باقی تمام کے تمام اہل بیت اطہار کے مقابلے میں اللہ پاک یہ 4 مبارک ہستیاں جن پر میں نے چادر تطہیر جلوہ گر فرمائی ہے، یہ میرے اہل بیت اطہار بھی ہیں، اور حامتی باقی تمام کے تمام اہل بیت اطہار کے مقابلے میں یہ 4 ہستیاں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہیں۔ اور چادر تطہیر میں پہلی ہستی حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ تو الغرض محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہاروں یا مہاجرین و انصار، محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی ہستیاں، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت امیر المومنین عثمان ذوالنورین، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تمام علماء فقہاء مجتہد صحابہ کرام ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کیا اہل بیت اطہار کی کسی ہستی نے یا صحابہ کرام کی کسی صاحب علم ہستی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ حضور یہ کام جو آپ وسیلہ کے ذریعے دعا کرنے کا کر رہے ہیں یہ تو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے یا توحید کے تقاضوں کے منافی اور خلاف ہے؟ نہیں، آپ کو کسی ہستی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ سن 18 ہجری دور خلافت راشدہ کے اندر اس پر تمام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ جب رب کریم کی رحمت کو جلدی متوجہ کرنا ہو تو پھر اللہ کے پیاروں میں سے کسی بھی اللہ کے محبوب اور پیارے کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرو، رب کریم فوراً کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 5ویں پارے سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو شخص بھی ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود میرے پیارے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین جس راستے کے اوپر متفق ہوں
مسلمانوں کے اور مومنین کے اس متفقہ راستے کو چھوڑ کر جو شخص بھی چلے گا نولہ ما تولی، وہ جدھر منہ اٹھا کر جاتا ہے ہم اسے دنیا میں جانے دیں گے، اپنا قرب عطا نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ہم اپنا قرب اسی کو عطا فرماتے ہیں، اپنی بارگاہ میں اس کو آنے دیتے ہیں جو ہمارے پیارے رسول اللہ السلام کی مخالفت بھی نہ کرے اور مومنین کے متفقہ مسئلے اور متفقہ راستے کو بھی نہ چھوڑ کر چلے۔ اور یہ شخص وہ ہے جس نے مسلمانوں کا متفقہ راستہ چھوڑ دیا، لہذا جدھر دنیا کی زندگی میں منہ اٹھا کر جا رہا ہے ہم اسے اسی طرف جاتے ہیں، جدھر پھرتا ہے ادھر اسے پھرنے دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، لیکن بالآخر اس کو جہنم کے اندر کلابازیاں کھلائیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنا ہی برا پلٹنے کی جگہ ہے۔ فرمایا جہنم سے بچ جاؤ، کیونکہ جہنم کے آلام، مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ جہنم سے بچ جاؤ، اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کبھی بھی پوری زندگی میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی مخالفت بھی نہ کرنا اور مومنین کے متفقہ راستے کو بھی مت چھوڑنا۔ اس لیے اجماع امت دلیل اور شریعت کی حجتوں میں سے عظیم حجت ہے۔ نتیجہ یہ کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں اس چیز کے اوپر اتفاق اور اجماع منعقد ہو گیا، وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کا۔ جہاں یہ طریقہ ہوا رب کریم نے فوراً بارش عطا فرمائی۔ اسی سے ہی ساتھ جو ہے دوسرا واقعہ پیش آیا اسی دوران کہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ قبیلہ مزینہ کے اندر موجود ہیں۔ ان علاقوں میں بڑا شدید قحط آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں ہی اتنا قحط آیا کہ عظیم پریشانی پیدا ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مرکز سے دیگر علاقوں میں سے ضرورت کی تمام چیزیں ادھر روانہ فرما رہے ہیں، لیکن قحط بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس علاقے کے اندر حالت یہ ہو گئی کہ حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں نے عرض کی حضور اب مزید ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے، مہربانی کریں اور یہ ہمارے گھر کے اندر جو بکری موجود ہے آپ اس کو ذبح کریں تاکہ ہم اس کو پکا کے کھا سکیں، کوئی دوسری چیز میسر نہیں۔ تو حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹیوں، مجھے احساس ہے میں خود بھی اتنے دنوں سے فاقے کی حالت میں ہوں، تمہاری حالت زار کو بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ بیچاری بکری جو ہے اس میں تو صرف سانس چل رہا ہے، کوئی گوشت وغیرہ اس کے جسم میں موجود نہیں، صرف کھال اس کی ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ لیکن جب بیٹیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور بیٹیوں کی بھوک اور تکلیف برداشت نہ ہوئی تو سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ نے بکری کو ذبح کیا، اور جب کھال اتاری تو سوائے ہڈیوں کے کچھ نہیں نکلا۔ تو چونکہ مسلمانوں کا طریقہ تھا جب ہر طرف سے راستے مسدود اور بند ہوتے نظر آتے تو پھر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو لفظ یا کے ساتھ ندا دیا کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ بکری کی کھال اتاری اور سوائے ہڈیوں کے کچھ نہیں نکلا، فقال یا محمد، تو ادھر سے ہی محبوب کریم علیہ السلام کو ندا دی، محبوب کریم علیہ السلام کو پکارا اور پھر فرمانے لگے کہ میری بیٹیوں ہمت اور حوصلے سے کام لو، اب جو ہے میں یہاں نہیں رک سکتا، میں جس طرح بھی ممکن ہے گرتے پڑتے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے میں مدینہ طیبہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اور محبوب کی بارگاہ میں جا کے اپنا یہ معاملہ عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ کی جانب سفر شروع کر دیا۔ اب وہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ حدیث جس کو امام المحدثین امام ابو بکر احمد بن حسین محدث بیہقی جو 458 ہجری میں وصال فرما رہے، 7 جلدوں میں آپ کی کتاب دلائل النبوت، آپ فرماتے ہیں اسنادہ صحیح۔ علامہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ سن 18 ہجری کے واقعات میں واضح اس حدیث کی سند متن دے کر لکھتے ہیں سندہ صحیح۔ علامہ امام شمس الدین ذہبی جو 748 ہجری میں وہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر، امام حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر تمام اکابر ائمہ محدثین نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت بلال اب کیا نبی پاک علیہ السلام کی مسجد شریف، مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز ادا کرنے کی نیت سے یہ سفر قبیلہ مزینہ سے شروع کرتے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جو ہے وہ سفر شروع کرتے ہیں؟
علامہ امام حافظ ابن حجر شیخ الاسلام علیہ رحمت جو 852 ہجری میں وصال فرما رہے، آپ فتح الباری شرح صحیح بخاری کی 3 جلد کتاب الجنائز میں آپ یہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ من ابشع مسائل ابن تیمیہ تھا کہ حافظ ابن تیمیہ کے اور بھی بڑے بڑے گندے اور بدبودار مسئلے ہیں، لیکن ان میں ابشع سب سے زیادہ گندا اور بدبودار مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت تم مدینہ طیبہ کے لیے سفر کرو تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کی حاضری کی نیت نہ کرو، بلکہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی زیارت اور نماز کی نیت کرو، ورنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی نیت سے سفر کرو گے تو یہ سارے کا سارا گناہ ہو جائے گا۔ اگر ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہو تو وہ اگر قصر نماز کا سفر ہو 99 کلومیٹر سے زیادہ کا، تو ڈاکو اگر اتفاق سے نمازی بھی ہو تو وہ تو قصر کرے گا ڈاکے کے سفر میں، لیکن کوئی نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی نیت لے کر مسلمان چلے تو اس پر سزا ہے کہ وہ نماز بھی قصر نہیں کرے گا۔ الغرض یہ علامہ ابن تیمیہ اور وہابیوں اور غیر مقلدین کے بڑے عجیب مسائل ہیں۔ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ اس مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں کیا نیت لے کر سفر کر رہے ہیں کہ میری پیاری بیٹیوں، اب لازم ہو گیا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو میں اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں جاؤں، اور محبوب کے دروازے پر جب کوئی چل کے جاتا ہے تو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، لہذا محبوب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اور رب کریم کی کرم نوازی ہو جائے گی۔ چنانچہ سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ، جی خوش آمدید، آپ محبوب کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ میں محبوب علیہ السلام کے روضہ مقدسہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور مواجہہ شریف میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استسقِ اللہ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، حضور آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے قحط کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے بارش لے کر دیجئے، استسقِ اللہ۔ اب محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس تو 1 یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری پیر کی دوپہر کو ہو چکا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ محدثین اکرام نے سن 18 ہجری کے واقعات میں لکھا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کو تو 7 سال ہو چکے تھے، لیکن پیارے صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے کہ بے شک محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس برحق ہے، محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس برحق ہے۔ آج بھی ہم مدینہ طیبہ میں محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کے جلوہ گر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کا عقیدہ نہ رکھتے ہوتے تو مدینہ طیبہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی قبر منور کے موجود ہونے کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم میں سے تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام جلوہ گر اور موجود ہے، تب ہی مانتے ہیں جب محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو قرآن پاک 18ویں پارے سورہ نور کی آیت نمبر 55 جو آیت استخلاف ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ پاک نے شعبان المعظم سن 5 ہجری میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں سے وعدہ فرمایا تھا کہ اس قرآن کی حفاظت کے لیے، ملت کی حفاظت کے لیے، دین کے تمام بنیادی اصول اور ضابطوں کی حفاظت کے لیے، اور محبوب کریم علیہ السلام کے ہر فرمان اور آپ کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کے ہر عمل کی حفاظت کے لیے میں اللہ پاک نظام خلافت کے جاری رکھوں گا، 30 سال تک نظام خلافت میرے محبوب کی امت میں رہے گا، تاکہ دین کے جتنے بھی بنیادیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائیں، پھر بعد میں جس طرح بھی حالات ہوں دین کے تمام معاملات اور ملت کے معاملات محفوظ اور موجود رہیں۔ تو قرآن پاک کا فرمان گرامی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، فرمایا اللہ پاک نے جو تم میں سے سب سے زیادہ کامل الایمان اور سب سے زیادہ عمل صالح والے ہیں ان سے آج وعدہ فرما لیا ہے کہ ضرور بالضرور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد ان کامل الایمان عمل صالح والی ہستیوں کو اللہ پاک جزیرہ نما عرب کی زمین میں ضرور بالضرور اپنے حبیب کی خلافت عطا فرمائے گا۔ حضرت صدیق اکبر کو خلافت ملی ہے تو وہ اللہ پاک کا پیارا وعدہ ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان پاک، حضور مولا کائنات سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ مجمعین، ہمارے 5 خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین کو خلافت ملی ہے، اور مسلمان امت نے ان کی بیعت کی اور درجہ بدرجہ ان پر متفق ہوئے ہیں، تو یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے
جو ان ہستیوں کے ساتھ اس صورت میں پورا کیا گیا ہے، تو ہم تو خلافت کو برحق مانتے ہیں، اور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تب جاری ہوگی جب پہلے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس مانا جائے گا۔ تو لہٰذا محبوب علیہ السلام کی مدینہ طیبہ میں قبر منور کا جلوہ گر ہونا اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی خلافت مقدسہ کا برحق ہونا، وہ اسی بات پر ہی انحصار کرتا ہے کہ جب پہلے محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس تسلیم کیا جائے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس برحق ہے۔ لیکن اللہ پاک کا یہ پیارا طریقہ ہے کہ جیسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد ان کو غسل مقدس، کفن اقدس، درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے ان کے مبارک مزارات، مبارک قبروں میں جلوہ گر فرمایا گیا، اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے وصال اقدس کے بعد ان کی مبارک قبر کے اندر ان کو حقیقی جسمانی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے وصال اقدس کے بعد اپنے مبارک مزارات میں حقیقی جسمانی حیات طیبہ کے ساتھ زندہ جلوہ گر ہوتے ہیں، یصلونا اور نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ کا یہی مبارک عقیدہ ہے، چنانچہ چل کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کے روضہ مقدس مواجہ شریف میں حاضر ہوئے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی حضور استسقِ اللہ لأمتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے استسقاء فرمائیے۔ حضرت بلال کا عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام قبر انور میں جلوہ گر ہیں، حقیقی حیات طیبہ اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، میں غلام جو اتنا سفر کر کے آپ کے روضہ انور میں حاضر ہوں، قبر انور میں سے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جو عرض کر رہا ہوں میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام وہ عرض بھی سن رہے ہیں اور کرم نوازی فرما دیں گے۔ چنانچہ یہ عرض و معروض کر کے تو نماز کا انتظار کرنا تھا، اتنا دور دراز کا سفر کر کے آئے، سوچا کہ نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری ہوگی، آپ کی زیارت بھی کروں گا، اس وقت تک تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی ذرا سستانے کے لیے آرام فرما ہوئے، فوراً خواب میں محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی۔ اب صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد 1035 کتاب التعبیر میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی فإن الشیطان لا یتخیل بی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خوش قسمت امتی نے میرے وصال اقدس کے بعد بھی خواب میں میرا دیدار کیا، فرمایا فقد رآنی، یقینی طور پر وہ میرا ہی دیدار کر رہا ہے، کیونکہ شیطان کتنی ہی کوشش کر لے کبھی بھی میری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام جس کو اپنی زیارت سے فیض یاب فرماتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کا ہی وہ دیدار ہو رہا ہوتا ہے، اور خوش قسمت امتی جو محبوب کریم علیہ السلام کا خواب میں دیدار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر وہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اپنے غلامانہ معاملات میں استقامت اختیار کریں، تو بخاری شریف کے اسی مقام پر اگلی حدیث سے صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی موجود ہے، مسلم شریف پہلی جلد 385 پر وہ حدیث صحیح دوسری سند کے ساتھ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس میرے خوش قسمت امتی نے ایک بار خواب میں میرا دیدار کر لیا، ان قریب جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا۔ تو امتی جاگ رہا ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار پر انوار ہوتا ہے، چاہے محبوب علیہ السلام کی روح مقدسہ تصرف فرما کر تجسد اختیار کرے، چاہے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو جس میں مثالی عطا کر دیا جائے اور روح مبارکہ کا اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق، الغرض امتی جاگ رہا ہوتا ہے اور جاگتے ہوئے اس کو محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار اس عالم دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام حضرت بلال بن حارث پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کے خواب میں تشریف لائے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال انکم مسکون، آپ نے میری بارگاہ میں بارش کے لیے درخواست پیش کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بارش عطا کر دی گئی ہے، بارش کی بشارت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد چونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے یقیناً علم مقدس میں یہ بات ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد ایک صاحب 1200 سال کے بعد دہلی میں پیدا ہوگا،
اور وہ ایک کتاب لکھے گا، اور اس کتاب کے اندر یہ بات لکھے گا کہ حضرت بلال بن حارث المزنی تو ایک دیہاتی اور عربی صحابی تھے، اور دیہاتی آدمی کی باتوں کا کیا یقین ہے، ویسے معاملات تو پیارے صحابہ کرام کی اتنی عظمتیں بیان کریں گے، پیارے صحابہ کرام کے نام پر تنظیمیں جماعتیں بنائیں گے، کیا کیا معاملات کریں گے، لیکن عقائد حضرات صحابہ کرام والے اختیار نہیں کریں گے، تو وہ تو جناب ایک دیہات دور دراز رہنے والے، اور دیہاتیوں کو تو زیادہ علم نہیں ہوتا، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے علم مقدس میں یہ بات تھی کہ اس طرح کا فتنہ آئے گا، محبوب نے اسی موقع پر ہی اس فتنے کی بھی ساتھ ہی سرکوبی فرما دی اور کلا کما فرما دیا، چنانچہ بارش کی بشارت عطا کرنے کے ساتھ ہی ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے یہ بھی فرما دیا کہ جب ہم خواب سے تشریف لے جائیں، میرے پیارے غلام بلال بن حارث، جب آپ خواب سے بیدار ہو جاؤ گے، ایت عمرہ امیر المومنین میرے پیارے عمر کے دروازے پر چلے جانا۔ محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا ہے 7 سال قبل، محبوب علیہ السلام کو عالم برزخ میں پتہ ہے کہ یہ دور حضرت ابو بکر کا نہیں، حضرت عمر کا چل رہا ہے عالم دنیا میں، فرمایا حضرت عمر کے پاس جانا، وَإِقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، اور میری طرف سے جا کر سلام حضرت عمر کو پیش کرنا، اور میرا پیغام بھی دینا کہ القیس علیک یا عمر، اے میرے پیارے عمر، میں اللہ کا محبوب آپ پر بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں، آپ بڑی تندہی کے ساتھ، چابک دستی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ میری امت کی خدمت کر رہے ہیں، میرے دین اور میرے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور مزید آپ زیادہ ہوشیاری کے ساتھ میرے دین کی خدمت اور میری امت کی خدمت کریں۔ چنانچہ حضرت بلال خواب سے بیدار ہوئے، امیر المومنین عمر کے دروازے پر پہنچے، وہاں جا کر محبوب علیہ السلام کا سلام بھی پہنچایا، پیغام بھی پہنچایا، فبکا عمر، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ زار و قطار محبوب کی محبت میں رونے لگ گئے، اور بار بار زبان اقدس پر یہ جاری تھا، اللہم الا ما اجزتو، اللہ پاک میں کوئی سستی کوتاہی نہیں کرتا، جتنی قوت و طاقت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے میں وہ تمام قوت و طاقت اور صلاحیت بروئے کار لا کر تیرے محبوب علیہ السلام کے دین اور امت کی خدمت کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن الا ما اجزت عنہ، جو چیز میری طاقت سے باہر ہو رب کریم آپ بھی اس کا سوال نہ کرنا۔ الغرض حضرت بلال بن حارث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے تحفے تحائف دے کر رخصت فرمایا، اور جب یہ اپنے علاقے میں آئے تو بارشیں عطا ہو چکی تھیں ان کے علاقے میں، جس علاقے میں قحط تھا بارشیں جل تھل ہو چکا ہے، حیات نو کے آثار بالکل واضح ہو چکے ہیں۔ اور جب حضرت بلال بن حارث نے اپنے علاقے میں پہنچ کر سوال کیا کہ بارشیں کب سے شروع ہوئیں، اور علاقے والوں نے بتایا کہ جناب فلاں مہینے، فلاں تاریخ، فلاں دن، تو حضرت بلال بن حارث نے جب تقابل کیا تو واضح ہوا کہ جب خواب میں محبوب علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں بشارت عطا فرمائی تھی، اسی وقت ان کے علاقے میں بارشیں اللہ پاک کی جانب سے شروع کر دی گئی تھی۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضری، چونکہ میرے بعد نعت خوانی کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو محبوب علیہ السلام کے میزبان ہیں، سابقین اولین انصار میں ہیں، بیعت عقبہ اولا کے اندر وہ شامل ہیں، ہجرت سے بھی 2 سال قبل کی بیعت میں۔ آپ کا اصل نام خالد ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی کا نام زید ہے، حضرت سیدنا خالد بن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد مسلسل آپ جہاد فی سبیل اللہ میں، حتیٰ کہ آپ کا وصال اقدس بھی آپ کو پتہ ہے کہ ترکیہ کا اس وقت جو استنبول ہے اس کا پرانا جو قلعہ ہے، اس قلعے کی بنیادوں کے اندر آپ کا مزار اقدس آج بھی جلوہ گر موجود ہے، چونکہ آپ اس وقت بھی جہاد کی حالت میں تھے جب آپ کا وصال اقدس ہوا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 4 مہینوں کے بعد مدینہ طیبہ واپس آتے، اور پہلا کام کیا ہوتا کہ سیدھے محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ مقدسہ میں حاضری دیتے۔ کان یمرغ وجہہ وخدہ بقبر النبی علیہ السلام، سیدنا ابو ایوب انصاری بار بار محبوب علیہ السلام کی قبر منور کے ساتھ لپٹ جایا کرتے تھے، اپنے رخسار مبارک، اپنا چہرہ، اپنے ہونٹ مقدس محبوب کریم علیہ السلام کی قبر منور کے ساتھ قربان جائے ملا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب معمول آپ محبوب علیہ السلام کی قبر منور کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، اور اسی طرح محبت اور نیاز مندی کے معاملات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس وقت کا گورنر مروان بن حکم بن الاس اموی یہ شخص روضہ مقدسہ میں آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مغلوب الحال ہے محبوب علیہ السلام کی محبت میں، آپ کی قبر منور کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں،
اور بڑے عشق و محبت کے معاملات کرنے. تو حدیث صحیح مسند احمد اور دیگر کتنی کتابوں میں کہ اس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے قمیض مبارک کے پیچھے سے پکڑا اور زور سے پکڑ کے کھینچ کے کھڑا کر دیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ان کیفیات، احوال، معاملات میں جب تعطل آ گیا تو آپ نے توجہ فرمائی، بڑے غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو گورنر مدینہ ہے مروان بن حکم. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلال اور غضب کے عالم میں اور غصے کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، لا تبقوا علی الدین اذا ولی امرہ اہلہ، کہ جب دین کے معاملات اور ریاست کے انتظامی امور اور معاملات اہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں تو میرے دین کے اوپر نہ رونا، میرے دین کی فکر نہ کرنا. کیونکہ جو اہل لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں دین کے معاملات بھی اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، دنیا کے معاملات، انتظامی معاملات، ریاستی امور و معاملات بھی اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، تو جو اہل مسلمان ہوتا ہے وہ سب سے پہلے فکر کرتا ہے تو دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فکر کرتا ہے. لہٰذا تم عام لوگوں اور عوام کو دین پر رونے کی ضرورت نہیں ہوگی، دین کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اپنی نماز ٹائم پہ پڑھنا، روزے رکھنا، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے، باقی جتنے بھی معاشرتی سماجی معاملات ہیں اپنے دائرے کار کے اندر بے فکر ہو کر ادا کرتے رہنا، کیونکہ دین کی قدریں غالب ہوں گی اوپر جو اہل لوگوں کے پاس سارے کے سارے معاملات ہیں. وَلَٰكِنِ ابْقُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَ أَمْرَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ، لیکن جب نا اہل لوگوں کے ہاتھوں میں دین کے معاملات اور نا اہل لوگوں کے ہاتھوں میں جب ریاست کے انتظامی معاملات آ جائیں تو ابقوا علیہ، پھر میرے دین کے اوپر رونا. کیونکہ جب نا اہل لوگوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں آتی ہیں تو سب سے پہلے زد پڑتی ہے اور نقصان ہوتا ہے تو میرے دین متین کا ہوتا ہے. لہذا پھر ہر میرے امتی کو فکر کرنی چاہیے، تمام مرد و خواتین پھر عمل کی طرف آئیں اور دینی قدروں کی حفاظت کرنے کی عملی طور پر کوشش کریں گے. حضرت ابو ایوب نے فرمایا اب وہ وقت آ گیا ہے، پہلے معاملات بالکل درست چل رہے تھے، لہذا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے تھے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنے دائرے کار میں ادا کر رہے تھے، لیکن اب ہمیں دین کے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے کہ تیرے جیسے نا اہل لوگ جو ہیں وہ گورنر بن چکے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے مروان، اے گورنر مدینہ، انما آتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولم آتے حجرا، بے شک میں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے پاس آیا کھڑا ہوں، میں کسی پتھر یا بت کے سامنے نہیں آیا کھڑا. یعنی سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم رضی اللہ عنہ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کتنا عرصہ ہو گیا محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کو، محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ مقدس میں آپ کی قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام پر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. لیکن جب وہ محبوب علیہ السلام کے روضہ مقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں انما آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ نہیں ذہن رکھتے کہ یہ صرف نبی علیہ السلام کی قبر منور ہے، نہیں، وہ فرماتے ہیں محبوب زندہ ہے، عالم برزخ اور عالم قبر کی حیات طیبہ حقیقی جسمانی کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور محبوب کی قبر انور پر حاضری یہ در حقیقت محبوب کی ہی بارگاہ میں حاضری ہے. انما آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتے حجرن، میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کھڑا ہوں، میں کسی پتھر یا بت کے سامنے نہیں آیا کھڑا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری کے عظیم محدثین کرام پورا وفد بناتے ہیں اور محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری اولاد امجاد حضرت امام علی الرضا رضی اللہ عنہ کا مزار مقدس طوس شریف کے اندر ہو یا مختلف مقامات پر، تو بغداد شریف کے محدثین پوری کی پوری جماعتیں لے کر وہاں جاتے ہیں. اور ابو بکر ابن المجاہد جیسے امام المحدثین ہستیاں ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام ابن خزیمہ جیسی ہستیاں اس وفد میں موجود، ابو علی الشامی جو علم حدیث کے اندر ان کے ہم پلہ ہیں، ایسے محدثین موجود. اور جب حضرت امام علی رضا کے طوس شہر کے اندر فرمایا بھی جب ان کے روضہ انور پر جائیں گے تو کیا ادب اور تعظیم، فلما رأینا من تواضعہ وتضرعہ لہذہ البقعۃ المبارکۃ، اس طوس شہر کے در و دیوار ہی شروع ہوئے تو ائمہ محدثین نے جتنے ادب کا انداز اختیار کیا اور جس طرح در و دیوار کو چوم رہے تھے،
فرمایا قد تحیرنا، ہمیں ان چیزوں نے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا کہ جو اکابر ائمہ محدثین تھے وہ مدینہ طیبہ کتنے ادب سے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوں گے روضہ انور کی، وہ تو محبوب علیہ السلام کے 200 سال بعد جلوہ گر ہونے والے پیارے بیٹے کی خدمت میں، کہ ابھی تو ان کا روضہ مبارکہ بھی نہیں آیا، قبر منور نہیں آئی، ابھی تو طوس شہر کے در و دیوار شروع ہوئے، اور رائنا من تدرعہ و تواضعہ، جیسی تواضع، جیسا ادب و نیاز مندی اور جو آہوزاری ہم نے دیکھی، کن کی؟ شیخ الاسلام ابن خزیمہ علیہ رحمت کی، امام المحدثین امام ابو علی کی۔ تو 3 صدی ہجری اور 4 صدی ہجری کے ائمہ محدثین وہ سپیشل سفر کر کے آل رسول اللہ السلام کے مزارات جہاں ہوتے، سادات اعظام جیسے آج ہماری اتنی خوش قسمتی ہے، ہر سال آپ حضرات یہاں، اور مقامی لوگ تو بار بار حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت پیر سید احمد ولی شاہ صاحب غریب نواز علیہ رحمت، پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات پیر سید کرم الہی شاہ صاحب غریب نواز علیہ رحمت، تو جہاں آل رسول اللہ السلام کے مزارات، اللہ والوں کے مزارات ہوتے، مزار پر جا کر کے عاجزی اختیار کریں گے، وہ بستی شروع ہوتی، اس کے در و دیوار کو چومنے شروع کر دیتے اور مجسمہ ادب و نیاز بن جاتے۔ اللہ کریم جل شانہ ان دونوں کریم ہستیوں کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرماتا رہے۔ اور اصل چیز ہوتی ہے ان کریم ہستیوں کی مقدس تعلیمات کا کھوج لگانا، ان کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ حاضرین محترم، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شوکت علی سیالوی صاحب تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ اپنی قیمتی مصروفیت کو، بہت شکریہ، آپ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچے۔ اللہ پاک آپ کا آنا، گفتگو فرمانا، سید محمد نفیس شاہ صاحب سیالوی، حافظ سید محمد نفیس سیالوی، اور ہمارے محترم سید علی رضا شاہ صاحب سیالوی، سید شاہ حسین گیلانی سیالوی، اللہ پاک ان سادات کا سایہ ہم پر اور آپ پر تا دیر قائم و دائم رہے۔